یہ جو کھجور کے بارے میں بات آ رہی ہے نا، تو یہ کمزوریوں کا بھی علاج ہے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں وہ اس گھر کی مانند ہے جس میں کوئی کھانا نہیں. کتنی امپورٹنس ہے. اور ہم نے ان کو ریپلیس کر دیا کینڈیز کے ساتھ، چاکلیٹس کے ساتھ. ہر پرس میں چاکلیٹ کینڈی بچے کے لیے ہوگی، لیکن ہم نے کتنی عادت ہے ہمارے اندر کھجور لینے کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں. اور آپ نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ فرمائی. اور پھر ساتھ ہی اسی کو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے. تو سحری کے ٹائم پہ بھی کھجور کھانا انسان کو تقویت بخشتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایون افطار کے ٹائم جب لمبے دن کا روزہ رکھنے کے بعد جسم ایک خالی معدہ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی بہترین خوراک کیا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار کیا، وہ کھجور ہی تھی. ٹھیک ہے. تو کھجور جو ہے وہ کمزوریوں کا علاج ہے. اور آج سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اٹ ہیز نیچرل گلوکوز فار انرجی. ٹھیک ہے. تو اس سے انرجی ریلیز ہوتی ہے. آکسیٹوکسن بوسٹرز فار اسٹرانگر کانٹریکشنز. یعنی ڈلیوری کے ٹائم پہ کھانے کے کھجور کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں میڈیکلی، کہ ایکچولی اس سے آکسیٹوکسن بوسٹرز نکلتے ہیں جس سے اسٹرانگر کنٹریکشنز جو ہیں وہ عورت کو ہوتے ہیں. سیروٹونن اسٹیبلائزرز فار ایموشنل کام. ٹھیک ہے. ایموشنلی اس کو کام رکھنے کے لیے اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے وہ ایموشنلی بھی کام رہتی ہے. اور پھر منرلز دیٹ ریڈیوس دا پوسٹ پارٹم بلیڈنگ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے قرآن. کیسے ایک ایک چیز اور ایک ایک جگہ پہ ہمیں گائیڈ بھی کرتا ہے اور ہمیں راستے بھی دکھاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ان آیات میں اوور آل ڈلیوری ٹائم پہ پوسچر، موومنٹ، نیوٹریشن، ہائیڈریشن، ہارمون سپورٹ، پین مینجمنٹ، ایموشنل ویلیڈیشن، all covered in just few ayahs in literally countable words. آپ ذرا گنے کہ ٹوٹل یہ words کتنے ہیں. سو یہ ہے قرآن کا معجزہ. اور یہ مکی صورتوں میں یہ پاور بہت زیادہ نظر آتی ہے. آپ مکی صورتوں کا جو سٹائل اور انداز ہے، کم الفاظ اور بہت ڈیپ اور بہت زیادہ سمجھنے والے، اور ایک ردم اور ایک خوبصورتی آن ٹاپ آف دیٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر